किधर है उस्ताद? ये बाहर आ जाता है? निकले اور प्रेफरेंस भी इसको इसलिए दिया कि फुल एसी है। हाँ नहीं सही है। इसमें स्पेशियस एक मेरे पास भी है, ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी तो बड़ी ज़बरदस्त है ये। तो एक तो इसकी फ्यूल जो है ना कंजप्शन ठीक है, एसी भी है, कंफर्टेबल भी है, स्पेस अच्छी है एसी की। वरना आमतौर पे होता है कि मरीज़ लेटता है ना, बैठ नहीं सकता। ये उसकी हाइट शाइट उस लिहाज से पंखा भी लगा स्टेज पे वाले से वही ना, वरना तो उठा के रखना पड़ता। ज़बरदस्त صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطرته جلائے کل مدن اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج یہ ہمارا پروگرام سرفراز ویلفیئر سینٹر کی طرف سے جو ایمبولینس کی افتتاح کی جا رہی ہے، اس طرف کے آغاز کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ شارٹ کا پروگرام ہوگا، ساتھیوں کو لمبے وقت کے لیے جنت نہیں ہوگی۔ وہ ابتدا کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے، تو میں ملتمس ہوں سید علی شاہ بخاری صاحب کو تلاوت کلام جی فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول سیکٹری مالیات سرفراز ویلفیئر سینٹر جناب واجد حسین صاحب پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس
یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. اس کے بعد میں سب کو بتا دوں ہمارا ایجنڈا مختصری ہوگا. سمپلی ادارے کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف، پھر جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایمبولینس سروس اس کے حوالے سے چند باتیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کچھ وعدے ہوں گے، کچھ ارادے ہوں گے، اور یہ سروس چلنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہمیں رائے میں بتانا بھی ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو کمپلیٹ کرنے میں، اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے. ادارہ سرفراز ویلفیئر سینٹر 1991 سے خدمت انسانیت کے عمل میں پیش ہے. یہ ڈسٹرکٹ میرپور کی پرانی ترین تنظیموں میں شامل ہے. زندگی کے مختلف شعبوں میں دکھی انسانیت کے لیے ادارے کی بے شمار خدمات ہیں. یہاں میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، سمپلی صحت کے شعبے میں کہ ہم پہلے بھی ایمبولینس سروس چلاتے رہے ہیں. چیچیاں میں بھی جاری رہی، جاسلہ میں بھی، پھر منگلہ میں بھی. پھر ہم نے سوچا کہ شاید علاقے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کافی ایمبولینس سروسز آ گئی ہیں، تو ہم نے اس کو اسٹاپ کیا تھا. اور پھر لوگوں کی ڈیمانڈ پہ کہ لوگوں کو بہتر سروس مہیا کی جائے، اس حوالے سے ٹیم نے مل کے یہ فیصلہ کیا، پھر کوششیں کی، اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ ایک ایمبولینس سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سفر اب رکے گا نہیں، بہتر سے بہتر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. صحت کے معاملے میں بے شمار لوگوں کو ادویات کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے بھی سہولیات پہنچائی ہیں. ہم کافی دفعہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے میڈیکل کیمپ لگا چکے ہیں، جنرل میڈیکل کیمپ. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایم ایس صاحب ڈاکٹر عمر عزیز صاحب یہاں موجود ہیں. یہ بھی ہمارے ادھر ہمارے کیمپ میں کام کر کے گئے ہیں. لوگوں کو یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے سہولیات میں پہنچاتے ہیں، کہ لوگوں کی عزت نفس کو متاثر کیے بغیر کس طرح سرونگ ہماری ہوتی ہے. ادارہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کسی کی عزت نفس کو متاثر نہ کیا جائے. تعلیم کے شعبے میں بچوں کی کتب سے لے کے شیل پروگرام، بچوں کی حوصلہ افزائی تک ہر طرح کی معاونت کی گئی ہے. روزگار کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، کافی لوگوں کی ہیلپ کی گئی ہے. قدرتی آفات ہو تو ہم پیش رہتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا کام زیادہ تر ہمارا اب کے یہ ڈسٹرکٹ این جی او کوآرڈینیشن کونسل کے ساتھ مل کے ہوتا ہے، زیادہ منظم طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ادارے کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کسی کی عزت نفس کو متاثر نہ کیا جائے. اس حوالے سے آپ سبھی علاقے کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، آج جو سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں، کہ آج تک سرفراز ویلفیئر سینٹر نے کسی امداد لینے والے کی نہ فوٹو بنائی اور نہ کسی قسم کی تشہیر کی. کہ لوگوں کو اگر فیسلٹی دینی ہے تو اس کی ایڈورٹائز کرنی ہے، کہ اس کی عزت نفس کو متاثر کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہماری ٹیم کا یہ نظریہ ضرور ہے کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم اس طرح کام کرتے ہیں. تو یہ بے شمار شعبے میں جو ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں، اور منظم ٹیم ہے. کہ کبھی بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے صدر صاحب نے، چیئرمین صاحب نے، میں جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں، میں نے بھی تجویز دی ہے، اکثریت رائے سے اس کو مسترد کیا گیا، تو سب نے فضا پیشانی سے اس کو قبول کیا ہے کہ ہم باقاعدہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکشن کرنے کے بعد جو مناسب فیصلہ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو یہ ادارے کے حوالے سے تھا. بہت سی باتیں سارے لوگ جانتے ہیں ادارہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. اب آتے ہیں ایمبولینس کے حوالے سے کہ ایمبولینس سروس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میں بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہماری آپس میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات ضرور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں، ہماری کسی سے ریس نہیں.
کوئی تقابل ہم پیش نہیں کرتے. اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارے اپنے آپ سے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پہلے کے کیے ہوئے کام کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس دفعہ جو ہم ایمبولینس سروس دے رہے ہیں, جو اب تک کے فیصلے ہوئے, اس کو مزید بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن جو فیصلے ہو چکے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایکسیڈنٹ کیس کہیں بھی جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو جہاں تک بھی پہنچانا پڑے وہ ہم فری کاسٹ کریں گے, فری آف کاسٹ. یہ نہیں کہ یہاں سے آدھا سفر اور آدھا کاؤنٹ کیا, یہاں سے جہاں تک بھی ہمیں میرپور پہنچانا پڑے, منگلا پہنچانا پڑے, جہلم پہنچانا پڑے, جہاں تک بھی ہوگا ایکسیڈنٹ کیس ہم ٹوٹلی فری کریں گے. اس کے بعد ڈیڈ باڈی کے حوالے سے ہے, یہ اپنی اپنی روٹین ہے, اپنے اپنے فیصلے, سب نے اپنے اپنے جو فیصلے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ ڈیڈ باڈی ٹوٹلی فری کریں گے, چاہے ہمیں وہ راولپنڈی سے پک کر کے یہاں لانی پڑے. ڈیڈ باڈی کے لیے اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی بندہ غریب ہے یا بندہ صاحب حیثیت ہے. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ ہمیں ڈونیشن کی مد میں دینا چاہے تو یہ اس کا کام ہے. کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں, ہم نے ٹوٹل فری آف کاسٹ ڈیڈ باڈی کو موو کرنا ہے. اور آگے آگے ہم باقی سروسز کیسے دیں گے. جو اب تک ہمارا فیصلہ ہو چکا وہ ہے کہ 30 کلومیٹر کے ریڈیس سے, یہاں سے میرپور, یہاں سے منگلا, بلکہ جہلم اگر 2-3 کلومیٹر ایکسٹرا بھی ہو جاتا ہے تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اس سے بھی تھوڑا ایکسیڈ بھی اگر اس کو گنجائش پہنچے کر لیں. 30 کلومیٹر کے ریڈیس تک تمام مستحقین کو سرفراز ویلفیئر سینٹر کی طرف سے فری ایمبولینس سروس دی جائے گی, تمام مستحقین کو. پھر آگے آ جاتا ہے کرائٹیریا کہ جو چارجز ہوں گے وہ کیا ہوں گے عام لوگوں کے لیے. تو اس کے حوالے سے بھی جو اب تک ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے, یہ کچھ ہم دے تو ہمارے مہمان ابھی آئے ہیں, جو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ ہمارے چارجز جو ہوں گے اب تک کے جو فیصلے کے مطابق وہ ہم 1 سائڈڈ 50 روپیز پر کلومیٹر کے حساب سے لیں گے. 50 روپیہ فی کلومیٹر 1 سائڈڈ کے چارجز ہوں گے, یہ صاحب حیثیت کے لیے. کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوئی مستحق ہے. تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ ہمارا ٹیم ورک ہے. اپنے علاقے کے سبھی لوگوں کو, سبھی گاؤں میں سے ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوتا ہے, تو وہ ضرور تصدیق دیتا ہے. جو پلاننگ کر کے جاتا ہے, جو بندہ جاتا ہے, بکنگ ہم سے کراتا ہے کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد جانا ہے, تو اس کو تو ہم اسی لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں. لیکن دیگر معاملات میں کوئی بھی بندہ جو خود کو کہہ دے کہ میں مستحق ہوں, اس کو ہم مستحق کنسیڈر کریں گے, کوئی بحث نہیں. ہمارے جو ڈرائیور ہیں ان کو فل اتھارٹی دی گئی ہے اس معاملے میں کہ وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے, بغیر چوں چراں یا بغیر 2-4 بندوں کی سفارش کیے وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے وقتی طور پہ ضرورت ہے اس کو فیسلٹی دینے کی, تو اس کو ہم سہولیات دیں گے. اور ہمارے جو بیرون ملک ڈونر ہیں اور اسی ساتھی ہیں, ان کی تو یہاں تک خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم ٹوٹلی فری فار ایوری ون تک ہم چلا سکیں. لیکن وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس قابل ہوں گے, ہمارے پاس سہولیات ہوں گی, ہمارے پاس اکانومی میں ہم اتنے اسٹرانگ ہوں گے. ایمبولینس سروس کے حوالے سے ادارے کا ایک علیحدہ سے ڈیسک بنا ہے. ایمبولینس کی مد میں جمع کرایا ہوا 1 روپیہ علیحدہ سے جمع ہوگا, علیحدہ سے خرچ ہوگا. تو یہ سبھی ساتھیوں کو میں دعوت بھی دوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی دیگر آپ میں سے کوئی بات کرتا ہے اس کو بھی کھلی چھوٹ ہوگی کہ جب بھی جیسے بھی جب بھی چاہے وہ ہمارے دفتر آ سکتا ہے, ہماری لاگ بک دیکھ سکتا ہے کہ اس مہینے ہم نے کیا لوگوں کو فیسلٹی دی ہے, کتنے پیسے کمائے ہیں, کتنے پیسے خرچے ہیں, کتنے ہمیں ڈونیشن آئی ہے. ہر بندے کے لیے ایک کھلا ماحول ہوگا. اور انشاءاللہ ہم جیسے ویکلی یا منتھلی وہ اپنی رپورٹ شائع بھی کیا کریں گے. جو ٹیم ہماری ہے وہ اپنے اپنے طور پہ سرگرم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن لی جائے, زیادہ سے زیادہ بہتر کام کیا جائے اور اس کام کو آگے بڑھایا جائے, نہ کہ یہیں پہ ہم ایک ایمبولینس پہ ٹک رہیں. ایک بات درمیان میں بتا دوں پھر آگے چلیں گے کہ لمبا پروگرام نہیں ہے, یہ میں آخری گزارشات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد DHO صاحب
اپنی خیالات کا اظہار کریں گے. چیئرمین صاحب کی باری ہے اور اس کے بعد دعا ہوگی اور ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے. یہ سبھی ساتھیوں کے سامنے فائل پڑی ہوئی ہیں. یہ فائل جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, جب ہم دعا کر دیں گے, جب تک ہمارا جو ریفریشمنٹ ہے وہ سرو ہوگی اس وقت تک یہ اس کو کھول کے پڑھیے گا. اس میں آپ نے حاضری لگانی ہے, اپنی کوئی رائے یا کوئی تجویز ہے وہ ہمیں لکھ کے دینی ہے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہوا اس رائے کا پاس رکھیں, اس تجویز پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. تو یہ آپ سب کی حاضری بھی ہمارے پاس ہو جائے گی کہ ہمارے پاس وہ پیپر آ جائے گا کہ آج کی اس میٹنگ میں, اس مجلس میں کون کون بندہ آیا ہے. جب میں سرس کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ٹوٹلی فری تک بھی لے کے جائیں, سہولیات لے کے جائیں, اس کو شفاف اس قدر بنائیں گے کہ ہر کسی کی پہنچ میں یہ بات ہوگی, ہر کسی کی پہنچ میں. کوئی سفارش کی بات نہیں, کوئی دیگر معاملات نہیں. چیک اینڈ بیلنس اتنا ہم بھی رکھیں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اور اس معاملے میں بھی ساتھیوں کی سفارشات ہمیں ضرور چاہیے ہوں گی کہ ہم کوشش کریں کہ جو اس معاملے میں سفارشات ہیں وہ ضرور کریں گی. ایک بات ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں, ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کلیئر رکھنے کے لیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں, جو اخراجات کر رہے ہیں, جو جیسے کر رہے ہیں, یہ کہاں سے کرتے ہیں. یہ بات کیونکہ شاید دو بندوں کے ذہن میں ہو لیکن ہمیں اس کو آنسر کرنا ضروری ہے. تو آج کی اس میٹنگ کے جو پرنٹنگ کے اخراجات یا ایمبولینس سروس کے جو اس کے حوالے سے فلیکس یا یہ رجسٹرنگ کارڈ یا یہ جو آج کی پرنٹنگ ہے, یہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے جو نمائندگان ہیں یہ انہوں نے اپنی جیب سے کیا ہے. اور آج کی اس ریفریشمنٹ کا جتنا خرچہ ہے یہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں, اس جگہ کے, اس ہوٹل کے آنر بھی ہیں, فیصل عباس ایڈوکیٹ صاحب. یہ آج کی ریفریشمنٹ ساری ان کی طرف سے ہے. تو یہ ضرور ہم کہتے کیوں ہیں کہ شاید ایک یا دو بندوں کے ذہن نہ ہو کہ یہ این جی اوز زکوٰۃ, صدقہ, خیرات یا مختلف ڈونیشن حاصل کرتی ہیں تو یہ شاید اس میں سے دنیا میں کھلا دیا. تو یہ ماشاءاللہ تسلی سے ریفریشمنٹ کریں, مطمئن ہو کے کہ یہ سارے کے سارا ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں. سبھی ساتھیوں کے نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا لیکن علاقے کی جو این جی اوز کے نمائندگان جتنے آئے ہیں سب کو انوائٹ کیا گیا تھا. جو آئے ہیں سب کے ہم بےحد مشکور ہیں جی, بہت شکریہ. ہمارے این جی او کوآرڈینیشن کونسل کے صدر ڈاکٹر طاہر صاحب میرپور سے آئے ہیں, تھینکس آل آؤٹ صاحب جی. ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر مالک انصار صاحب تشریف لائے ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جیسے پہلے شروع میں نے کہا ڈاکٹر عمر عزیز صاحب, ان سے ہمارا سرفراز سینٹر کا پرانا تعلق ہے جی. ایم ایس ڈی ایچ او ہاسپٹل میرپور, ڈی ایچ او صاحب فضا کیانی صاحب, جتنے ساتھی یہاں پہ آئے ان کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں. اور یہ ان سے بھی گزارشات ہوں گی ہماری کہ یہ ضرور کریں کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں ان کو آپ بات کریں ان کے لیے, کیونکہ آپ کی جو رائے ہوگی وہ پروفیشنل کی رائے ہوگی. ہم نے تو اپنی رائے دینی ہے جس مقام پہ ہم کام کر رہے ہیں. پروفیشنل کی رائے کا لیے ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی عمل ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہمیں اپنے تجاویز سے, اپنی رائے سے ضرور یہ مستفید فرمائیں. تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر. اس کے حوالے سے یہ جب ہماری دعا سے پہلے باتیں کر لیں گے کہ جب ہماری اسپیچ ختم ہوگی ایمبولینس سروس کے حوالے سے کہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو جس کو میں شاید اچھے طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکا یا پریزنٹ نہیں کر سکا, وہ سوال ہو تو ہم اس کو آنسر کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں گے. تو اب میں ڈی ایچ او صاحب سے ملتمس ہوں. آج کی تقریب کے منتظمین سرفراز ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین اور ممبران, جنرل سیکرٹری, ایم ایس آر ریجنل ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر طاہر صاحب, مالک انصار صاحب اور جملہ شکایت السلام علیکم. سب سے پہلے میں سرفراز ویلفیئر سوسائٹی یا سینٹر کے جتنے بھی باڈی کے ممبرز ہیں ان کو مبارکباد, بلکہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پہ اور خاص طور پہ علاقۂ کھڑی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس ایمبولینس کے آغاز پر مبارکباد دیتا ہوں. اور اس دعا کے ساتھ آ کے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے. جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ یہ سب سے پرانی تنظیم ہے
تو بالکل میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ 91 میں بھی اسٹوڈنٹ تھا FSC کا، تو ہم سنا کرتے تھے کہ ایشیا میں ایک جو ہے نا سرکار ویلفیئر سوسائٹی ہے کہ جو بالکل مدد کرتی ہے، اور بالکل میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ آپ کی بہت خدمات ہیں، وہ ایجوکیشن میں ہوں، ہیلتھ میں ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی لوگوں کی آپ نے بہت مدد کی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو آپ نے اس معاملے میں مستفید کیا۔ اس سارے کار خیر میں اس کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو جزا ہے یا ایوارڈ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی آپ کی باڈی میں لوگ شامل ہیں، یا جتنے ڈونرز ہیں، یا جتنے ممبرز ہیں، یا جو بھی مہیر حضرات اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے وقت بھی دیا آج کی تقریب میں، سب کو میری طرف سے خراج تحسین۔ اب اگلی بات آ گئی کہ جو ایمبولینس سروس کا آپ نے آغاز کیا، اور اس سے پہلے ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں تھا وہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بڑی اچھے انداز میں اس کو کلیریفائی کر دیا، ورنہ ادروائز میں نے اپنی اسپیچ میں پوچھنا ضرور تھا کہ یہ ریفریشمنٹ کہاں سے آئی، وہ انہوں نے آپ نے خود کر دیا۔ اور کیونکہ ہماری بے شمار NGOs کی میٹنگ میں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور ان کی اسی طرح کی جو ہوتی ہیں تقاریب ان میں بھی میں جاتا ہوں، تو میں اگر اسپیکر پہ نہ بھی کہوں لیکن اسٹیج پہ بیٹھ کے انہیں ضرور بتاتا ہوں کہ یہ جو چائے پانی ہے یا آپ کی جیب سے ہونا چاہیے یا کسی اور سے لیں، لیکن ان فنڈ سے نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں نے غریب لوگوں کے لیے دیے ہیں۔ ایمبولینس سروس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ڈلیوری میں بہت امپارٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ اس کی سادہ الفاظ میں اگر آپ کو میں مثال دوں کہ MS صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ادھر دل کے امراض کے لیے جو ہے نا وہ کارڈیالوجسٹ بھی پابند کیے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر مریض جاتلا میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بر وقت اگر وہ پہنچ نہ سکا تو ان ساری جو چیزیں ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کا یہ اتنا ہی امپارٹنٹ ہے، ریفرل سسٹم اس کو کہتے ہیں ہمارے ہیلتھ سسٹم میں، جتنا کہ ہاسپٹل کا موجود ہونا، جتنا کہ ڈاکٹر کا موجود ہونا، اتنا ہی ضروری ہے کہ بر وقت اچھے طریقے سے اس مریض کو اس ہیلتھ فیسلٹی تک پہنچایا جائے۔ اور جو SOPs بتائے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے، تو میری دعا ہے کہ یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی بھی پروجیکٹ کا آغاز کرنا یا اس کو جو ہے نا وہ گول اچیو کرنا تو شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو جتنا کچھ بتایا اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہ ڈیڈ باڈی بھی پنڈی تک فری ہے، اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ بھی فری ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے باقی بھی بڑے منیمل چارجز رکھے، اور اس کے بعد جو اگلی بات انہوں نے کی جی کہ ڈرائیور کو اتھارٹی دے دی کہ وہ جس نے کہہ دیا میں غریب ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اخلاقی طور پہ تو یہ بہت اچھی ہے، لیکن شاید اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے تھوڑی بہت مانیٹرنگ بھی ضروری ہے، چیکنگ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جو کہتے ہیں غریب ہے اس کو کرتے ہیں، لیکن 100% اتھارٹی ایک ڈرائیور کو دینا، اس کے اوپر سپروائزر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لانگ رن یہ سسٹم چلتا رہے۔ اور جو ہمارا علاقہ کھڑی ہے، مثلا آپ جاتنا میں یہ سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو جاتنا کے ساتھ بمبر کا انوائی علاقہ ہے، اور جنوب کی طرف شاید پنجاب کا بھی ہے، اور ادھر جو ہے نا ہمارا پورا کھڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان SOPs کے ساتھ جب آپ سروس شروع کریں گے تو شاید ایک ایمبولینس میں کافی ہوگا، کیونکہ بے شمار لوگ اگر آج کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو 100-150 مریض ہاسپٹل میں داخل ہے، کتنے لوگوں کو ڈیلی کی بنیاد پہ جانا پڑتا ہے اپائنٹمنٹس کے لیے، رات کیموتھراپی کے لیے۔ تو جس طرح کی سروسز آپ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے آپ کو اس کام کو بڑھانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں جو محکمہ صحت عامہ کی آپ کو کہیں بھی اگر کسی قسم کی بھی ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکنیکل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے تو اس کے لیے ہماری سرکسی حاضر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک مصار صاحب بھی اور ڈاکٹر طاہر صاحب بھی، کہ ہم آلریڈی پلان کر رہے تھے کہ ایمبولینس کے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کی ایک دن کی ہم ٹریننگ کروا دیں، کیونکہ دیکھیں جب وہ ایمبولینس موو ہوتی ہے، کسی کو ڈرپ لگی ہوتی ہے، کوئی ایون کارڈیک اریسٹ میں بھی جا سکتا ہے، تو کم از کم ڈرائیور کی اتنی ٹریننگ ہو کہ وہ اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر سکے، اس کی سپورٹ کر سکے۔ اور یہ انٹرنیشنل لاز میں بھی ہے ہیلتھ کے کہ ڈرائیور وہ شخص ہونا چاہیے جس کو منیمل جو ہیلتھ کے حوالے سے SOPs وہ آتے ہوں۔ تو اس سلسلے میں ملک مصار صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی اس میں اپنا جو ہے نا وہ انپٹس دیں، اور ہمارے آفس کے ساتھ مل کے ہم ایک لسٹ بنائیں پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں ان کی ہم 1 روزہ یا 2 روزہ ہم ان کی ٹریننگ کرا دیں گے، تاکہ جب وہ پیشنٹ کو لے کے جائیں تو کم از کم ڈسپینسر کی ضرورت نہ پڑے، وہ کچھ نہ کچھ اس کو سپورٹ کر سکیں۔ اسی طریقے سے
جب اسے اٹھانا ہے ایک زخمی مریض کو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو کیسے اس کو موو کرنا ہے، کیسے اسٹریچر پہ شفٹ کرنا ہے، اور کیا کیا ابتدائی طبی امداد اس کو دی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ہو وہاں کوئی ڈاکٹر ہو یا ڈسپینسر ہو. تو انیشیل اگر انڈیپینڈنگ ہو جائے تو بہت اس سے ایمبولینس سروسز میں بہتری آ سکتی ہے. تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اور میں اب اس بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے حوالے سے جو بھی آپ کو کسی قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ہیلتھ کے حوالے سے، نہ صرف علاقہ کھڑی کے لیے بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے، وہ میں 24 گھنٹے حاضر ہوں. اور باقی ایمبولینس کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن میں کامیاب کرے ہم سب کو مل کے. اور جو ڈونرز ہیں اور جو اس کے مہیا حضرات ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، فلائی کاموں کا جو ہے ریوارڈ، میں نے پہلے بات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، ہم کسی کو نہیں دے سکتے. تو وہ جو ایک پوائنٹ آپ کا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ تشہیر نہیں کرتے، اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تشہیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب تشہیر تھوڑی سی کی جائے کسی حد تک تو اور لوگ بھی مائل ہوتے ہیں نیکی کے کام کی طرف. لیکن ظاہری بات ہے کسی کے عزت نفس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نہ کرو. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ جی، اچھی تجاویز بھی دیں. تو ان کی ایک دو باتوں کو شارٹ بھی کہ تشہیر کی بات ہے. ہمارا ایک باقاعدہ میڈیا سیل ہے، ہماری اپنی ویب سائٹ ہے، فیس بک پیج ہے، وہاں پہ پراپرلی ہم جو کام کرتے ہیں ان کی تشہیر کرتے ہیں. لیکن کاموں کی تشہیر ہوتی ہے، لینے والوں کی تشہیر نہیں ہوتی. دوسری بات ٹریننگ کی بات کی، یہ آج کے پلیٹ فارم سے ہم ریکویسٹ کرنے جا رہے تھے آخر میں ایم ایس عمر عزیز صاحب کو بھی، اور کے ایف کے صدر ہیں ڈاکٹر عبدالفاق صاحب، ان سے بھی کہ جب بھی ہمیں کوئی پارٹ ٹائم ڈرائیور اویلیبل ہوا ایک آدھ دن کے لیے صحیح، تو ہم ان سے پرمیشن لے کے تو ہم اپنے ڈرائیور کو بھیجا کریں گے وہاں کی ایمرجنسی میں، تاکہ وہ بیسکلی ٹریننگ. اور ہماری تو یہ ٹارگیٹ تھا ہمارا، تھوڑا جلدی میں ہو گیا کہ کم از کم ایک ہفتے کی ٹریننگ اس کو لازمی فرسٹ ایڈ کی کرائی جائے تاکہ وہ مریض کو ہینڈل بہتر طریقے سے کرنے کے قابل ہو. تو ہم نے اپنے معروضات کو ٹائم سے سمیٹ لیا ہے، تھوڑا سا ٹائم بچ گیا ہے، نہ بچتا تو ہم مدد کرتے. لیکن اب ہم ڈاکٹر عمر عزیز صاحب سے بھی چند گزارش بولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس تقریب کے نام چیز ہے یہ جو میرے کو ڈاکٹر فداء حسین صاحب، اور اس کے علاوہ یہاں پہ خاص طور پہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے جو عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، سب لوگوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور آج کی ایمبولینس کی جو سروس ہے اس کی افتتاحی تقریب میں ہمیں ہم لوگوں نے موقع دیا. اس کے علاوہ یہاں پہ باقی جو این جی اوز کے عہدیداران ہیں، سربراہان ہیں، ان سب کو بھی میں السلام علیکم کہتا ہوں، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک نوبل کاز ہے اس میں شرکت کر کے جو ہے وہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے جو ایک ویلفیئر کا جو کام ہے اس میں انہوں نے ان کے لیے ایک جو بوسٹ ہے یا ان کو ایک قسم کا جو ہے کہ ان کے کام میں مطلب جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کا سبب بنے. میں اپنے ڈویژن ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ تو صاحب نے کافی ساری باتیں کہہ دی ہیں. تو سرفراز ویلفیئر جو سینٹر ہے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ ایک پرانا تعلق ہے. میں نے ان کے ویلفیئر کے کام میں جب میں ادھر یہاں پہ RICPD میں ایز اے میڈیکل آفیسر تھا تو میں یہاں پہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ بھی رہا ہوں، جہاں پہ کچھ لوگوں کو چیک اپ بھی کرتے رہے، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرتے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے جو کام ہے اس میں استقامت تھی اور لوگوں کی انہوں نے ایکچولی جو ہے لوگوں کو سروسز دی ہیں، اسی لیے یہ سسٹینیبلٹی ہے ان کے کام میں. تو اپنے ڈویژن ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیول پہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فیوچر میں جو بھی ان کو ہماری طرف سے کسی قسم کی ہماری ضرورت پڑی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو یہاں پہ DSO صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا بسا اوقات ہم BLS بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگس کرواتے ہیں، اس میں ہم ایون سینیٹری ورکرز کو بھی جو ہے نا وہ ٹریننگس کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر تو کر رہے ہوتے ہیں
لیکن میں اگر آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو انفارم کریں گے، آپ کو انوائٹ کریں گے، آپ کی جو اور ایون جو عام سوسائٹی میں سے اگر کوئی بندے ویلرس کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم ان کو ویلکم کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو کم از کم بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس جو کریٹیکل ان پیشنٹ ہے اس کو ہم کیسے دوسری جگہ پہ بحفاظت شفٹ کر سکتے ہیں، یا ان کو کوئی ضرورت پڑی ہے کہ ان کو کوئی سانس کا مسئلہ ہے، کوئی اور کسی قسم کی تکلیف ہے، جس تاکہ لوگوں کے مطلب ایک نالج میں ہو کہ جی کس طرح ہم نے ان کو بحفاظت اسپتال تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں میں آج کیونکہ ایمبولینس کے بارے سے بات چل رہی ہے تو ایمبولینسز جو ہے نا وہ اسی طرح ویلفیئر کے بے شمار لوگ کام کرتے ہیں، اسٹارٹ تو وہ لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ یہ جو ہے ایمبولینسز ان کی سسٹینیبلٹی، ان کو مینٹیننس وہ جو ہے نا ود دی پیسیج آف ٹائم وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے جن لوگوں نے یہ سروسز سرفراز ویلفیئر کے سینٹر کے جو لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اتنے ذمہ داران ہونے چاہیے، اتنے ان کو اپنی جو جاب ہے اس کے حوالے سے ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ اس ایمبولینس کی مینٹیننس اور اس کی جو سروسز ہیں وہ آج سے اگر 2 سال کے بعد بھی کوئی بندہ آئے، ڈی ایچ او صاحب آئیں یا ہم آئیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گی کہ اس میں وہ اسی طرح مطلب سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ لوگ ایمبولینس سروسز اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو انہوں نے چیزیں طے کی ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے بعد پھر لوگوں کی شکایات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کیونکہ یہ جو سرفراز ویلفیئر سینٹر ہے اس کا بہت بڑا نام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کو محسوس کریں گے اور اس کی سسٹینیبلٹی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہاں پہ ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں سے جو ڈائلیسس سینٹر ہے وہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس وقت قائم ہوتا ہے نا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر سال ماشاءاللہ وہ اس میں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی سروسز میں بڑھ چڑھ کے جو ہے نا انجمن فلائی کا پوری انسانیت جو ہے نا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر طاہر صاحب جو ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ جس طرح وہ لوگوں کو سالانہ تقریباً پچھلے سال بھی جو ہے ڈی ایچ او صاحب کے نالج میں بھی ہوگا کہ تقریباً 14,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے فری آف کاسٹ ڈائلیسس کیا ہے۔ تو اس میں آپ ان کو بھی ایک ایز اے ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ایک جو سسٹینیبلٹی ہے اور ان کی ماشاءاللہ ذمہ داری مطلب جو یہ ذمہ دار ایک سمجھے کہ ڈاکٹر ہیں یا اس تنظیم کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ ذمہ لیا ہے اور ماشاءاللہ لوگ بڑھ چڑھ کے اس ویلفیئر کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی سروسز اچھی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ڈی ایچ او صاحب نے ذکر کیا کہ جی ایک ایمبولینس ناکافی ہوگی، تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک نہیں آپ جو ہے نا کتنی زیادہ ایمبولینس جو ہیں وہ جو ہے نا اس سروس میں لا سکتے ہیں اور لوگ آپ کو بڑھ چڑھ کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ سب لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ بہترین انداز میں جنہوں نے ہماری رہنمائی کی جی، تو ہم کوشش کریں گے جی، تو ہمیں اپنی ٹیم پہ بھی اعتماد ہے۔ ڈاکٹر طاہر صاحب کی مثال آپ نے دی، کافی عرصے سے انٹریکشن ہے کوآرڈینیشن کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی ہمارے کام کو جانتے ہیں، تو ہمیں اپنی ٹیم پہ پورا اعتماد ہے کہ ہم فیول پرائسز اگر افیکٹ کرتے ہیں تو ریٹ کا اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس قابل ہے کہ اس کو ہم سسٹین بھی کریں گے اور یہ ایک مثال پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ 6 ماہ بعد سال بعد جب آپ سے اس معاملے میں بیٹھک ہو تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے کہتے ہیں متاثر دکھائے تھے۔ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جی۔ ابھی یہ گزشتہ فروری میں سرفراز ویلفیئر سینٹر کی ٹیم نے پورے کشمیر میں چیریٹی واک کیا اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کہ ہیلپ دا نیڈی پرسن، چاہے کیسے بھی ہو، مالی ہو، اخلاقی ہو، چاہے زبان سے دلاسا ہی ہو نا، کہ نیلم سے لے کے چھم تک یہ 500 کلومیٹر کا سفر ہم نے پیدل کیا ہے، اور اس پیغام کے ساتھ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں کی تنظیموں کے ساتھ، وہاں کے لوکل باڈیز کے ساتھ، وہاں کے نمائندگان کے ساتھ ہماری یہی ڈسکشن رہی ہے کہ ہیلپ دا نیڈی پرسن اس پیغام کو لے کے ہم چلیں، تو یہ ہم کرتے آ رہے ہیں جی۔ تو اس سے پہلے کہ میں چیئرمین صاحب کو دعوت دوں کہ وہ سب ساتھیوں کا شکریہ ابھی ادا کریں گے اپنے الفاظ بھی،
میں اسپیشلی ایک خبر کل میری نظر سے گزری تھی تو میں اسپیشلی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر فضا کیانی صاحب کو کہ ایڈیشنل چارج ملا ان کو ڈی ایچ او بھیمر کا بھی اسپیشلی مبارکباد ہے ڈی ایچ او بھیمر کا بھی. تو اب میں ملتمس ہوں چیئرمین سرفراز سینٹر محمد سرفراز صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب ڈی ایچ او صاحب، جناب کیانی صاحب، جناب ایم ایس صاحب، ڈاکٹر امن عزیز صاحب، آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر کیانی صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جو ان کے کلاس فیلو تھے وہ بھی اس تنظیم کے رضاکار رہے ہیں، آپ بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جناب میں ماغل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھی بہت سے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نام لینا. لیکن ایک بات، آج میں اپنے آپ کو بہت اچھا اور خوش محسوس کر رہا ہوں. کس لیے کر رہا ہوں کہ آج میرے ہاتھ سے پودے لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر چودھری خالق کا بیٹا چودھری واجد اسی گاؤں پہ آ گیا، اپنا انصر بٹ صاحب الفضل والد ادھر آ گئے. یہ جو اپنا عمر بشیر صاحب ہے، یہ بھی میرے بھانجے کا دوست ہے، میرے بیٹوں جیسا ہے. تو ان سے میں چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جیسے اپنا والد نے بھی داڑھی رکھی، ڈاکٹر نظر وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، تو میں آئندہ امید رکھتا ہوں کہ راجہ عمر صاحب بھی داڑھی رکھا رہے. اپنا جب یہ جو رشید صاحب نے اسپتال کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت میری ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتے رہے. یہ مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ جو جتنے لوگ ہیں، مثال کے طور پر کرم لائی برپٹا، وہ جو آپ نے اس کے صدر سرفراز ڈاکٹر کرنا ہے، وہ بھی اسی تنظیم سے منسلک رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی اپنا میں نے ان کو بہت کچھ، لیکن میں اس بات پہ امتحان سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ کی ذات نے لوگوں کو یہ سوچ دی ہے. اور مجھے ایک تھوڑا سا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب صدر آزاد کشمیر میں ہمیں بھی امونت تھی، ان کو بھی امونت تھی، تو جب میں نے شکریہ ادا کیا تو اکٹھا کیا، تو یہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی سی اس کی حالت ہو کہ شاید ہے کہ ہمارا نام بیچ میں شامل نہیں. لیکن بنیادی طور پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، پھر کہوں گا کہ ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم ہے ہمارا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں. تو خوشی جو آج بہت زیادہ ہو رہی ہے. ڈاکٹر عامر صاحب اور ڈاکٹر کیانی صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو رفیق صاحب ہے، مرزا امجاد صاحب ہے، واجد بٹ صاحب ہے، اور پوری ٹیم ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف آپ مجھ سے میٹنگ کرتے ہیں، کام یہ خود کرتے ہیں. یہ جتنا سلسلہ انہوں نے کیا، انہوں نے خود کیا، اس میں میرا حوصلہ افزائی ضرور تھی. اور جب انہوں نے خطے کی بات کی ہے تو میں نے اوپن ان کو کہا کہ جہاں کہیں بھی سب لگتے ہیں کہ جیسے آج فیصل صاحب نے اپنی طرف سے دے دیا، اگر کسی جگہ کوئی نہ دے تو میں آ دوں، لیکن غریب اور مسکین کا پیسہ کھانے پینے میں نہیں جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے میں انتہا سے زیادہ مجھے خوشی ہے اپنی پوری ٹیم سے. اور دوسری بات ہے کہ میں اپنے آپ کو واجد سمجھتا ہوں، احمد بشیر سمجھتا ہوں، اپنا اظہر سمجھتا ہوں، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں. اس لیے کیونکہ مجھے وہ کام جب کرتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سوچ ان لوگوں تک اسی طریقے سے چلے گی. اور ایک بہت پرانی مجھے بات یاد آ گئی کہ اس تنظیم کے جو پہلے کارڈ تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ اللہ جنت سے پورے چودھری خادم حسین صاحب نے تقسیم کیے. وہ خود میرے پاس آئے اور کہنے لگے یار مجھے پتہ چلا کہ تم یہ کام کرنے لگا. میں نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے، یا پھر ایسے کرو کہ کارڈ میں خود تقسیم کروں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے علاقے میں تقسیم کیے. اللہ جنت سے کرے جو نور حسین صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا بہت کام یعنی کام کرنا کیا تھا کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ہم کہتے ہیں. چودھری اعظم صاحب، ان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلق رہے. تو آج مجھے اس بات کی انتہا سے زیادہ خوشی ہے کہ جو اللہ کی ذات نے مجھے سوچ دی تھی، آج وہی سوچ
عام لوگوں تک نہ پہنچے. اور دوسری بات ہے بہت سے لوگ ہیں وہ اس چیز سے بھی بخوبی واقف ہوں گے. جب انسان کام کرتا ہے نا تو لوگوں کی چھوٹی موٹی ناراضگی نچاکی بھی ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات ہے میں نے آج دن تک ویلفیئر کے سلسلے میں کبھی اگر کسی نے غلط بات کیا بھی کی ہے تو میں نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا. تب سب لوگ اکٹھے ہو کر, اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ ہمارے تنظیم والے ہوں تو چلو ایک دن کوئی اپنا عالم ہے آپ نے ٹائم رکھنا کہ جتنے اپنا تنظیموں والے ہیں ہم نے اکٹھا ہونا ایک تجویز ہے, ٹھیک ہے, اس پہ مل جل کر اگر ہم کام کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. تو 1998 میں ہم نے ایک کوآرڈینیشن کورسز بنائی. پہلے پرائیویٹ تنظیموں نے بنائی تھی, اس کے بعد گورنمنٹ نے بنائی, پھر وہ سلسلہ آہستہ آہستہ جناب چلتا رہا. تو وہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اور دوسری تنظیم کیا کام کرتی ہے, اللہ جنت نصیب کرے, میر فضل رحمان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, اللہ سے دے ان کی بیوی کو آپا پروین ہے جی, وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. بیگم رحمان صاحب ڈاکٹر ان کی والدہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کوآرڈینیشن کا کام کیا. بعد میں گورنمنٹ میں بھی سلسلے چلتے رہے. آج جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں کسی کام پہ کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات بھی سوچنی, اس لیے کیونکہ جتنی تنظیمیں چاہتی ہیں وہ ہماری تنظیم ہے. تو پھر میں جناب اپنی پوری تنظیم کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور کامیابی کا مبارکباد دیتا ہوں. تو اللہ آپ کو اسی طریقے کار سے آباد رکھے, اور جو یہ لیتے ہیں وہی خرچ کرتے ہیں. میرا پیسہ لینے دینے میں عام کردار نہیں ہوتا, آ جاتا تو ان کو دے دیتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہ اب مجھے بہت سے لوگوں کی ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ میں نے سنا بھی ہے کہ یہ کر لیتے, لہٰذا ہم پوری کتاب کی طرح کام کرنے کے. تو اسی لیے آج اللہ نے ہمیں اسی مطابق اسی طریقے کار سے عزت اور تو اللہ کی ذات سب لوگوں کو اپنے اس مان میں رکھے. اگر کوئی بات مجھ سے غلط ہوگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ مل جل کر ڈاکٹر اپنا دوسرا تھا, پھر ایک دفعہ آپ نے رن کرنا, انہوں نے رن کرنا, ایک ہم ممکن کریں گے آپ نے انشاءاللہ ایک اچھی چیز دینے کی کوشش کریں گے. آپ نے مبارک چلو جی, یہاں پہ سرگرم شروع ہو گئی ہے. تو بلا ترتیب میں ایک ہی بات عرض کر کے دعا کی طرف چلوں گا کہ یہ سب کے سامنے فائلز پڑی ہوئی ہیں, اس میں سے وزٹنگ کارڈ آپ نے اٹھا لینا ہے. اس پیپر میں اپنی اپنی حاضری لگا لینی ہے. یہ دعا کے بعد ساتھ میں ریفریشمنٹ بھی ہوگی اور آپ نے سب نے حاضری لگا کے جانی ہے اس پیپر میں. تو میں ملتمس ہوں نائب صدر رسول صاحب سے وہ دعا فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رب رحیم, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک یا رحمان یا کریم یا رب رحیم, ہم سب کے یا رسول اللہ ظہارنا جاہد اللہ اسم قالنا اننی بباقی حمد رب الخلد لفحنا نسوالنا وحکی لا الہ الا اللہ محمد رسول رحمت یا ارحم الراحمین.